What is the meaning of establishment? What is the power of establishment? Who is establishment? And what is the setup of establishment? کیا واقعی پاکستان کے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو کا صرف ایک ہی مقصد ہے، that is educate people and that is why I do today۔ تو آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، what is the meaning of establishment۔ عام طور پر یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے کسی بھی لیڈنگ گروپ کو بریف کرنے کے لیے جو کافی مضبوط اور پاورفل ہوتا ہے۔ اس میں مل کر ایرسٹوکریسی شامل ہوتی ہے، بڑے بڑے لینڈ آنرز، سول سرونٹ ہوتے ہیں، لائرز ہوتے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، ملٹری کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی نظام کو لانے والے بڑے بینیفیشر ہوتے ہیں۔ مطلب نظام لانے والے بھی وہی اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بھی وہی۔ دوسرا فیچر اسٹیبلشمنٹ کا ہے پاور۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بہت پاورفل ہوتے ہیں، اس پاور کی سورس ہوتی ہے پیسہ، دوسری سورس انفلوئنس، تیسری سورس انٹیلیجنس اینڈ چوتھی سورس بندوق یعنی ہتھیار۔ ان چار طاقتوں کو اگر کمبینیشن کیا جائے تو وہ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ کی یہی وجہ ہے کسی بھی ملک میں اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینا امپاسبل ہوتا ہے، کیونکہ ریاست کے بڑے بڑے ادارے ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس گروپ آف کانٹیکٹ کا کون کون حصہ ہے؟ پاکستان میں جب میڈیا کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کا ایڈریس دے رہے ہوتے ہیں تو کچھ اسپیسیفک لوگ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں دو پوزیشن سب سے زیادہ اہم ہے، ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف اور دوسرے ہیں پاکستان کی ٹاپ ایجنسی کے ISI چیف۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں دو پوزیشن اتنی پاورفل کیسے؟ پاکستان کا اگر نقشہ دیکھیں تو ہمارا ملک بڑے ہی کمال لوکیشن پر ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملکوں کی بات کریں تو ایک طرف انڈیا ہے اور ایک طرف افغانستان، ایک طرف ایران اور ایک طرف چائنا ہے۔ ان ہمسایہ ملکوں میں دو ملک بڑے کرٹیکل ہیں، ایک انڈیا اور ایک افغانستان، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان اپنا لمبا بارڈر ان دونوں ملکوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ آزادی کے بعد ہی ہمارے انڈیا سے کانفلکٹ کشمیر کو لے کر شروع ہو گئے۔ اب دونوں ملکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھا، اپنی ملٹری کو اسٹرانگ کرنے کا، اور وہی ہم نے کیا۔ لیکن اس چکر میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انڈیا اور افغانستان سے نمٹنے کے لیے ہم نے اپنی فوج کو تگڑا تو کر لیا لیکن سویلین اداروں کو ویک کر دیا۔ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی گرو ہی نہیں کر پائی، اور جب ملٹری پاورفل ہو گئی تو وہاں پر انسان بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ ملٹری پرسن نے اپنی پاور کو ایکسپلوڈ کرنا شروع کر دیا، جیسے ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اینڈ فائنلی پرویز مشرف۔ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ سارے آرمی چیف نے کیے، لیکن ISI چیف نے ڈائریکٹلی کو میں شامل ہو کر پاورز نہیں لی، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی کی۔ جو ادارے جتنا منظم ہوگا اتنا ہی پاورفل ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کی جو دوسری سورس ہے وہ ہے ISI چیف۔ جیسے فورنر آپ کو آپ کے ملک کے بارے میں کوئی گہرا راز بتاتا ہے، کوئی ایک ایسا سیکرٹ جو آپ کی زندگی بنا سکتا ہے اور آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ جب آپ ایسی پوزیشن میں ہوں گے تو آپ کے پاس بہت پاورز ہوگی۔ اس طرح سے ISI چیف کو بھی ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات کا پتہ ہے، اس کو پولیٹیکل لیڈرز اور ان کی اہلیت کا پتہ ہوتا ہے، ملک کے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس ہوتے ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو دوستو، یہ فاؤنڈیشنز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی۔ پاور کا بیلنس اتنا اچھا ہے کہ کوئی بھی کچھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ جو بھی پارٹی پاورز میں آتی ہے انہیں ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اب اس بات میں ایک اور اینگل بھی ہے جسے ہم مل کر مل بز یا مل بز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس میں ملٹری کے ادارے کارپوریٹ کی طرح بزنس چلاتے ہیں، زیادہ انفلوئنس کرتی ہے وہ ہے سرمایہ کاری۔ اب یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو لے کر نیریٹو پر نظر ڈالتے ہیں۔ پاپولر نیریٹو یہ ہے، آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہمارا ملک یہاں ہے، انہوں نے ہی ہمیں اٹامک پاور بنایا ہے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کی ہے اور ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ کاؤنٹر نیریٹو کو سپورٹ کرنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کور پرنسپل پر چلتی ہے۔ کنسیڈر پنجاب ایز دی ہنٹرلینڈ آف پاکستان، continue clash with India, maintain balance with Muslim and modernity, keeping Kashmir issue at front front.
लेकिन अब जब बात आवाम पर आती है, जब अपनी पसंदीदा पॉलिटिशियन के चक्कर में अपने दोस्त और अहले अयाल से लड़ते फिरते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके जलसे अटेंड करते हैं, लेकिन वही पॉलिटिशियन एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करके पावर्स में आते हैं। पहले तो ये बात वादे नहीं थी, लेकिन इमरान खान के नैरेटिव के बाद खुलेआम लोग एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर बात करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट सही है या गलत मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अपना नाम क्लियर रखें। अगर हुकूमत करनी है तो खुल कर करें और जान छुड़ा दें हमारे इन पॉलिटिशियन से। इससे अवाम के दिल में उनकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन इस पर मेरा एक पर्सनल नैरेटिव है कि होना वही चाहिए जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है। दोस्तों, इस वीडियो से मुतालिक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त एहतशाम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।